لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على آل محمد. دیکھ کے پڑھو گے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله أعبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأن راهية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليكم يا جدة يا سلام عليك يا من اختار الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأن راهية جدي أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. أقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلمهم ويعدنوني ما يعدنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومؤذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك فأبت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية الإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين يا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل الأرض فبجاءهم من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وخفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وأفاد شيئا من رب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل الأرض أبي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا فرج الله هما يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غما يا الله ولا طالبا حاجة إلا قضى الله حاجة يا الله. فقال علي عليه السلام والله إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فعدوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. درن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شیخ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. لشاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا
صل علی محمد اللہ پر محمد وآل محمد صلوات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گوروں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، ہے پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پرے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یار بر محمد وآل محمد صلوات. خون حسین چادر زینب کی داستان، خون حسین چادر زینب کی داستان، کانپی زمین سن کہ جسے روئے آسمان، کانپی زمین سن کہ جسے روئے آسمان، خون حسین چادر زینب کی داستان،
یا مصطفیٰ ردائیں بھی امت نے چھین لیں، یا مصطفیٰ ردائیں بھی امت نے چھین لیں، اب جا کے سر چھپائیں تیری بیٹیاں کہاں، اب جا کے سر چھپائیں تیری بیٹیاں کہاں، خون حسین چادر زینب کی داستان، زینب کے بازوؤں میں رسل کیا اندھیر ہے، زینب کے بازوؤں میں رسل کیا اندھیر ہے، عباس با وفا علی اکبر جواں کہاں، عباس با وفا علی اکبر جواں کہاں، خون حسین چادر زینب کی داستان، زہرا کے لاڈلے کے گلے پر چھری چلی، زہرا کے لاڈلے کے گلے پر چھری چلی، زینب کے بازوؤں میں بندھی رسیاں کہاں، زینب کے بازوؤں میں بندھی رسیاں کہاں، خون حسین چادر زینب کی داستان، وحشت سے قتل گاہ میں چونکے گا رات بھر، وحشت سے قتل گاہ میں چونکے گا رات بھر، اصغر کو جنگلوں میں پکارے گی ماں کہاں، اصغر کو جنگلوں میں پکارے گی ماں کہاں، خون حسین چادر زینب کی داستان، باد حسین سوئی سکی نہ چین سے، باد حسین سوئی سکی نہ چین سے، بھولے گی ہائے شمر کی وہ جھلکیاں کہاں، بھولے گی ہائے شمر کی وہ جھلکیاں کہاں، خون حسین چادر زینب کی داستان، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. آپ کا مائک کہاں تھا؟
ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ درود بھیج دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مختصر سی مجلس ہے اور آپ کو معلوم ہے اربعین کی مناسبت ہے، یعنی معصومین کی جو زندگیاں ہیں آپ کو معلوم ہے تقریباً 12ویں امام کو چھوڑ کر یعنی 14ویں معصوم کو چھوڑ کر باقی 11 معصوم 11 امام یا 13 معصوم سب کی شہادتیں ہوئی ہیں اور سب شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن روایتوں کے باب میں 40 اور 40واں یا چہلم صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا منایا جاتا ہے، باقی حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی جو اصحاب قصہ ہیں یا ان کے علاوہ باقی جو معصومین ہیں کسی کا بھی چہلم اور 40 نہیں منایا جاتا، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ مختلف ایجز اور سٹیجز کے بچے ہو۔ اب ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے بیان کرنی ہے، ان پہ ذرا غور کرو آپ لوگ کیا کہا جا رہا ہے اور دھیان سے اور توجہ سے سنو، کیونکہ آئندہ کی زندگیوں میں آپ کو یہ ساری مسائل پیش آنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں تک عزاداری کو منانے کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد روایتوں کی عزاداری کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا یا بعض روایتوں کے حساب سے معصومین علیہ السلام کے غم کو منانے کی تاکید کرتی ہیں کہ ان کے غم کو منایا جائے۔ یعنی اگر روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو روایتوں میں بعض موارد میں آنسوؤں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ 2 موارد جہاں پر آنسوؤں کی اہمیت کو بیان کیا گیا، یعنی رونے کی، آنسو نکلنے چاہیے انسان کے، اور یہ جو آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے اس کی ایک ویلیو ہے، یہ ویلیویبل آنسو ہیں، اہمیت ہے۔ ایک وہ آنسو ہیں جو انسان خوف خدا میں نکالتا ہے۔ اب واقعات بہت سارے موجود ہیں لیکن میں ابھی ان میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت مختصر سی مجلس ہے، لیکن خوف خدا میں نکلنے والا آنسو اس کو اہمیت دی گئی ہے
ان آنسوؤں کے اوپر جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. شیعہ روایتوں میں بھی مل جائے گا آپ کو اور اہل سنت کی روایتوں میں بھی ملے گا. دوسرا آنسو جس کا زیادہ تذکرہ آپ کو شیعہ روایتوں میں ملے گا وہ ہے امام حسین کے غم میں نکلنے والا آنسو. جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. اور یقیناً رسول خدا جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے زندہ بھی ہیں، حیات ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. شہادت کے بعد تو کسی کے خواب میں آ کے یہ بات نہیں کہی انہوں نے، اپنی زندگی میں ایک بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے رسول خدا کی شہادت 11ویں ہجری کی ابتدا میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے پہلے کی کوئی روایت ہے، 10ویں ہجری سے پہلے کی روایت. اور کربلا آپ کی 61 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 50 سال پہلے رسول خدا یہ بات کہہ رہے ہیں. آلموسٹ 50 سال، 50، 52، 55 پلس مائنس. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ کل عین باقیہ، قیامت کے دن. عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی رسول خدا کی روایت ہے. 50-55 سال پہلے امام حسین کی شہادت کے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ یاد رکھو قیامت کے میدان میں سب آنکھیں روئیں گی. قیامت کے میدان میں سب آنکھیں روئیں گی سوائے اس آنکھ کے کہ جو حسین کی مصیبت پر جس نے گریہ کیا. اور یہ آنکھ، اچھا دیکھیں میں بالکل، بعض نے اس کا ترجمہ تھوڑا دوسرا کیا، میں تھوڑا دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات، اب معاشرے میں بھی یہ جملے سنتے ہیں، کسی بچے کو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں شرارت ہے، آنکھوں سے شرارت ٹپکتی ہے. یا بعض بچوں کی آنکھوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیں اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بھی مسکرا سکتی ہیں. اور اس کا جملہ یہی ہے فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، کیونکہ یہ آنکھ، کیونکہ بعض نے ترجمہ کہ وہ لوگ جو روتے ہیں وہ خوشحال ہوں گے، جبکہ روایت کا جملہ لوگ نہیں ہے، آنکھ ہے. وہ آنکھ ضاحکۃ مسکراتی ہوگی، مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اور اس آنکھ کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے غم میں نکلنے والے آنسو آپ کی آنکھ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی آنکھ کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ہیں جو آنکھوں کے حوالے سے اور گریے کے حوالے سے، حسین کے غم میں نکلنے والا آنسو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آتش جہنم پہ اگر گر جائے تو آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں، میں اب ان میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ حسین کے غم میں رونا خود یہ ایک عبادت ہے. دیکھیں ثواب ہمیشہ عبادت پہ ملتا ہے. ثواب کی جو بات آتی ہے، جنت کی نعمتوں کی بات آتی ہے، وہ ہمیشہ عبادتوں پہ ملتی ہیں. آپ ماشاءاللہ فقہ میں پڑھتے ہیں کہ مباح کام کا مطلب یہ ہے کہ کریں کریں، نہ کریں نہ کریں، نہ کرنے پہ کوئی بینیفٹ ہے، نہ کرنے پہ کوئی نقصان ہے، اسی کو مباح بولتے ہیں. لیکن اسی مباح کو آپ چینج کر سکتے ہیں جب مستحب پہ چینج کریں گے مباح کو تو وہ ثواب لے کر آئے گا. چینج نہیں کریں گے، سوئچ نہیں کریں گے، اس کو مستحب کی طرف لے کے نہیں جائیں گے، اپنی نیت کو مستحب کی طرف نہیں پھیریں گے، اس مباح کام کے اوپر آپ پانی پی رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن پانی پینے کے بعد مثلا فرض کریں آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، بر دشمنان یا قاتلان امام مظلوم لعنت مثلا، یا امام کی پیاس کو آپ نے یاد کیا، اب ثواب مل جائے گا آپ کو. نہیں کریں گے تو خالی پانی پینے کا کوئی ثواب نہیں، لیکن اس کو آپ ثواب کی طرف لے کے جا سکتے ہیں.
لیکن یہاں پر پروردگار عالم کہتے ہیں کہ حسین کے غم میں نکالے ہوئے آنسو یہ اٹ سیلف ثواب رکھتے ہیں، ان کا اجر ہے، ان کے بینیفٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو انسان اگر انجام دے تو انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اچھا امام حسین کے حوالے سے روایتوں کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا روایتوں میں کہ آپ کہیں جی مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا، اب کیا کروں میں؟ نہیں آ رہا رونا، نہ رو، لیکن کم از کم منیمم رونے جیسی شکل بناؤ۔ اس رونے جیسی شکل بنانے پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ رونا نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، رونے جیسی شکل بناؤ، اس رونے جیسی شکل بنانے پہ بھی انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا کوشش کریں جب مصائب پڑے جا رہے ہوں سر کو جھکا کر اپنے ذہن کو تھوڑا سا دیکھیں، انسان کے ذہن میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں، سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں نا، کبھی کہیں گھوم رہے ہیں، کبھی کہیں گھوم رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی اسی طریقے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مصائب میں سو جائیں، لیکن سر جھکا کے تھوڑا اپنے ذہن کو لے کر جائیں، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو پیچھے کی طرف لے جائیں، کربلا میں لے جائیں، کوفہ، شام، بازار، دربار، جہاں جو بھی مصائب پڑے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو وہاں لے جائیں، پھر آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلیں گے، پھر آپ کو آنسو نکالنے نہیں پڑیں گے، خود بخود آنسو نکلیں گے۔ تو ایک اہم چیز جو امام مظلوم کی عزاداری کے حوالے سے ہے وہ گریہ ہے، روکے نہیں اپنے گریے کو۔ رحم اللہ سرخۃ التی کانت لنا، سرخہ کہتے ہیں بلند آواز میں رونے کو، دھاڑیں مار کے رونے کو۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ خدا ان چیخ و پکار پر یا ان دھاڑوں پہ رحم کرے کہ جو ہماری خاطر بلند ہوتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ امام مظلوم کے لیے آنسو بہائیں۔ یہ آنسو آپ کی زندگی میں چینج لے کر آئیں گے، خود ہی یہ آنسو چینج لے کر آئیں گے۔ بعض لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا شاید کہ جی اگر آپ میں کوئی چینج نہیں آ رہی تو آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الٹی بات کہتے ہیں یہ آنسو ہی چینج لانے والے ہیں، چینج لا کر آنسو نہیں نکالنا، آنسو چینج لے کر آئیں گے۔ جب آپ عزادار بنیں گے، جب آپ گریہ کرنے والے بنیں گے تو یہ آپ کی گریہ، آپ کے آنسو، آپ کی عزاداری آپ کی زندگیوں میں چینج لے کر آتی ہے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یہ ایک چیز، اسی طریقے سے جس طرح آنسوؤں کا تذکرہ ہے امام حسین کی عزاداری کے حوالے سے، امام حسین کی زیارت کے حوالے سے چلنے کا بھی تذکرہ ہے، پیدل چلنا، مشی جس کو آپ بولتے ہیں، مشی وہی پیدل چلنا۔ لیکن دیکھیں ہمارا کام شیطانی کام نہیں ہونا چاہیے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا اپنے اسلامیات کے ٹاپک میں کہیں آئی ہو شاید بات، مجھے نہیں معلوم آپ کے کورس میں کیا کیا کچھ ہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہے، لیکن شیطان کی جب کہانی سنائی جاتی ہے تو شیطان سے خود جب شیطان کو خدا نے، یعنی شیطان کو تو نہیں، ملائکہ سے خدا نے کہا تھا بھئی میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، جب میں بنا لوں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ بن گیا خلیفہ، حضرت آدم خلق ہو گئے، روح خدا اس میں پھونک دی گئی، پھر خدا نے کہا اسجدوا، سب سجدہ کرو، فسجد الملائکہ کلہم الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ خدا نے پوچھا ابلیس سے کہ ما منعک اذ امرتک، جب میں نے کہا تھا تمہیں تو تم نے، وہ رکاوٹ کیا تھی جس کی بنا پر تم نے سجدہ نہیں کیا؟ خود خدا نے پوچھا ہے ابلیس سے کہ اے ابلیس، جب میرا حکم تھا،
میں نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ رکاوٹ کیا چیز رکاوٹ بنی کہ جس کی بنا پر تم نے سجدہ نہیں کیا؟ قالا، تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، عقل استعمال کی، اپنی عقل سے پلس مائنس کرنے کی کوشش کی اس نے کہ خدایا تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا، تو میں برتر تھا کیونکہ آگ کی مخلوق ہوں، اور آدم کمتر تھے کیونکہ مٹی کی مخلوق تھے، تو میں برتر ہوتے ہوئے اس کمتر کو کیسے سجدہ کرتا؟ یعنی یہ جو عقل استعمال کی اس نے اپنے حساب سے جو پلس مائنس کیا امر الہی کے سامنے، اسی چیز نے اس کو شیطان بنایا ہے، اسی چیز نے اس کو ابلیس اور شیطان بنایا ہے۔ یعنی شیطان کو شیطان بنانے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے سوائے اس عقل استعمال کرنے کے اور اس کی بنا پر یہ تکبر کرنے کے۔ اب روایتوں کے سامنے اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرے تو کیا فرق ہوا اس میں اور شیطان میں؟ کیا فرق ہوا؟ میرے سامنے امام صادق فرما رہے ہیں، میرے سامنے امام باقر فرما رہے ہیں، میرے سامنے مثلا فرض کریں رسول خدا فرما رہے ہیں، میں اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کو کہیں سے اٹھاؤں چیز کو اور کہیں پہ جا کے ٹھوک دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی فرق ہے میرے کام میں اور شیطان کے کام میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب روایتیں جس مشی کی بات کرتی ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ جو زیارت امام حسین کے لیے چلتا ہے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے، ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے چلنے پر۔ مگر کہاں چلنا؟ کہاں چلنا؟ امام حسین کی زیارت کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے۔ اب زیارت امام حسین کے لیے آپ کہاں چل سکتے ہیں؟ اگر کہا جائے آپ کو کہ زیارت امام حسین کی زیارت چل کر جاؤ تو کہاں جائیں گے آپ؟ کربلا جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کو، یعنی کربلا جو حرم مطہر امام حسین ہے وہاں تک پیدل چل کے جائے گا تو اس کو ہر قدم کے بدلے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب میں یہاں پر اپنی عقل استعمال کروں اور کہوں کہ جی جو مشی ہم کربلا کرتے ہیں وہی مشی آج سے ہم کراچی میں کریں گے، وہی مشی آج سے ہم کراچی میں کریں گے۔ فرض کریں فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک مثلا نشتر پاٹ تک جو چلیں گے یہ وہی مشی ہو گئی اور وہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو کام شیطان نے کیا وہی کام ہم نے کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں بات جائے گی اور کس طرح سے جائے گی واللہ عالم، لیکن بالآخر ہو تو یہی رہا ہے۔ اب دیکھیں کبوتر نے دیکھا ایک بلی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لی، تو آپ کا کیا خیال ہے کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی نا، تو کھا جائے گی۔ اب میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو میری آنکھیں بند کرنے سے کراچی میں چلنا، اب آپ کہیں جی مشی تو چلنا ہوتا ہے، ہاں چلنا ہی ہوتا ہے، لیکن خاص چلنے کو اہمیت دی گئی ہے، نہ ہر چلنے کو۔ میں یہاں سے آپ آتے ہوں گے مثلا باہر وین والا اتارتا ہے، آپ وہاں سے چل کے اسکول میں آتے ہیں، یہ بھی چلنا ہے پھر تو۔ اگر چلنا ہی ہے تو یہ بھی چلنا ہے، چاہے 10 قدم ہی صحیح، چلے تو صحیح۔ آپ بھی سارا دن اسکول میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، چل رہے ہیں آپ، تو یہ بھی چلنا ہے۔ تو ہم کہیں یہ چلنا بھی پھر وہی چلنا ہو گیا، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ روایت نے جتنی بات کہی ہے ہمیں اس سے زیادہ، بھائی امام حسین کے باب میں جو روایتیں آئی ہیں، مثلا چھٹے امام نے کہا نا کہ جو چلے گا، تو چھٹے امام کہہ سکتے تھے کہ جو کہیں پہ بھی چلے امام حسین کا نام لے کر، کیوں کہا جو زیارت کے لیے جائے؟ اس کا مطلب ہے زیارت کے لیے جانے کی اہمیت ہے نا، ہر چلنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان جلوس میں جاتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، امام حسین کی خاطر کرتا ہے، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے،
میں اس کا منکر نہیں ہو رہا ہوں، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ مصداق ہے امام حسین کے اوپر غم منانے کا، یہ مصداق ہے مودت ذی القربیٰ کا، یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ چلنا کربلا والا چلنا نہیں ہے۔ کربلا والے چلنے کے اوپر جو ثواب ہے وہ اس چلنے پر اس کا اپنا ثواب ہے۔ بھئی میں ایک نماز پڑھتا ہوں کراچی میں، ایک نماز پڑھتا ہوں امام حسین کے حرم میں، ائمہ کے حرم میں نماز کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے۔ اب میں کہوں میں یہ بھی ہرے رنگ کا ایک قبہ ہے، میں یہیں کو امام حسین کا حرم بنا لوں، یا بعض واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے وہ گویا ایسا کہ آپ امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض واقعات میں اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں، تو آپ مجلس میں ہی کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے، جلدی سے امام حسین کی حرم کی نماز کا ثواب لے لو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز جہاں کے لیے کہی گئی ہے وہی کے لیے ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو یقیناً ائمہ علیہم السلام ہمیں اس سے زیادہ بتاتے۔ ان کے پاس بخل نہیں ہے کہ ہے اتنا اور بتائیں اتنا، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جو بخل سے کام لینے والی ہیں، اتنا ہو بیان اتنا کریں باقی سے آپ کو محروم کر دیں، یہ ان کا شیوا نہیں ہے، ان کا شیوا عطا کرنا ہے، ان کی روش عطا کرنا ہے۔ لہذا ان دو چیزوں کی روایتوں میں بڑی تاکید آئی ہے، ایک رونے کی، آنسوؤں کی، اور ایک چلنے کی، دونوں کے اوپر اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں عبادت ہیں، اور یہاں پہ جو چلنا ہے، جلوس میں آپ جاتے ہیں ضرور جائیں، ہائیلی ریکمینڈڈ، جتنا میکسیمم چل سکتے ہیں، کھارا در تک جا سکتے ہیں، کھارا در تک جائیں، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس پہ کوئی ثواب نہیں ملنے والا، نہیں، افضل الاعمال احمدھا، جتنا سخت عمل ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا، لیکن یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا اجر ایک ہی جیسا ہو، ایک چیز کا ایک اجر ہے، ایک چیز کا دوسرا اجر ہے، اجر تو اجر ہے، اجر یعنی انعام، اجر یعنی ریوارڈ، وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی ایک چیز کو اٹھائیں اور دوسری چیز کے اندر ڈالنے کی اور فکس کرنے کی کوشش کریں، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ دیکھیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کی بھی اہمیت کو کم کر دیتی ہیں۔ آپ کہیں جی جب یہیں پہ چل کے ثواب مل جانا تو مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کل کو کوئی شخص یہ آپ کو آ کے بولے کہ جی ایک ڈمی کعبہ بناؤ اور یہیں پہ طواف کر لو، وہی ثواب ملے گا آپ کو جو مکے میں طواف کرنے کا ثواب ہے، تو کون مکے جائے گا آپ کے خیال میں؟ اگر وہی ثواب بغیر کسی کمی بیشی کے یہیں پہ آپ کو مل رہا ہے تو لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ خرچ کر کے کون جائے گا؟ جاتے کیوں ہم؟ ثواب کے لیے، گھر بیٹھے مل رہا بھائی۔ آپ کہیں جی چلو تفریح بھی ہو جائے گی، وہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، گرم علاقہ ہے، بعض اوقات لوگ جاتے ہیں تو بیمار ہو کر واپس آتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، تو کوئی تفریح والا علاقہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی بہت شاپنگ مالز اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، کوئی پارک، امیوزمنٹ پارکس وغیرہ نہیں ملیں گے ایسے۔ ہاں شہروں میں آپ چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، جدہ چلے جائیں تو شاید کچھ مل بھی جائے، لیکن مکے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو جہاں کی چیز ہے اس کو وہیں رہنے دیں، اس کے اندر روایتوں کے اندر تعدی کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا دین میں۔ نہ یہ کہ آپ ممکن ہے آپ کہیں جی میں تو بڑی نیک نیتی سے ایک بات کہی تھی، وہ آپ کی نیت نیک ہوگی، لیکن اس نیک نیتی کا اثر دیکھیں کہاں جاتا ہے، ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے وقت تو پورا ہو گیا ہوگا شاید، جی ہاں، بس 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ موقع 40 کا ہے، آپ کو معلوم ہے، جب یزید نے یہ طے کیا کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے تو اہل بیت کو امام سجاد کو بلایا، امام سجاد کو بلا کے کہا کہ اے سجاد ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ کون سا چہلم تھا، اس میں تھوڑا سا روایتوں میں اختلاف ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ اسی سال کا چہلم، کسی نے کہا نہیں اگلے سال کا چہلم۔ اعلیٰ دونوں
افراد کے پاس یعنی دونوں گروپس کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں. حالانکہ کوئی بھی ہو، اس سال کا ہو اس سال کو، اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بالآخر چہلم پہ رہائی کی بات آئی، چہلم سے کچھ پہلے. خلاصہ جناب سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں کے مشورے کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. خیر مشورہ کیا گیا. خلاصہ یہ کہ رہائی کو قبول کیا گیا کچھ شرطوں کے ساتھ. دیکھیں عجیب مرحلہ ہے، یعنی قابلہ، یعنی اگر کوئی شخص غور کرنا چاہے تو غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج بھی حکومتوں میں مثلا آپ نے دھرنا مار دیا کسی چیز پر، اب اچھا کام کیا برا کام کیا ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہو تو جو پارٹی شرطیں لگا رہی ہے اور اس کی شرطوں کو مانا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے جیت کس کی ہوئی؟ اس کی. اگر آپ لوگوں نے کہا جی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ پوری کرو، ہم ختم کر دیں گے، حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے حکومت نے ہتھیار ڈال دیا، آپ جیت گئے، اپنی بات آپ نے منوا لی. اب یہیں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جیت یزید کی تھی یا جیت زینب کی تھی، جیت اہل بیت کی تھی، جیت امام حسین کی تھی. کہ بی بی نے کہا کہ ان شرطوں کے اوپر ہم رہائی کو اور آزادی کو قبول کریں گے. یزید نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی شرطیں آپ بتا دیں، ہم آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں. تو کس کی جیت ہوئی؟ اصلاً کوئی بہت لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ جیت کس کی ہوئی. آپ دیکھ لیں شرطیں کس کی مانی گئی، جیت اسی کی ہوئی. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم یہاں پر ابھی تک اپنے شہیدوں پر گریہ نہیں کر سکے، ہم گریہ کریں گے. ہمیں ایک مکان کا انتظام کر کے دیا ہے. 3 دن یا 8 دن بہرحال شام میں ایک مکان میں اہل بیت رہے ہیں، اور بیویاں آتی تھیں، آ کر تعزیت پیش کرتی تھیں، گریہ ہوتا تھا. اب یہاں سے چلنے کا وقت آیا. اب جب محملیں آئیں اور محملوں پہ سوار ہوئے ہیں بیبیاں، تو ام رباب نظر نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے ام رباب جناب سکینہ کی ماں تھیں. زینب کبریٰ گئیں، دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھی ہیں ام رباب. آپ خود سوچیں کیسے دل مانے گا ام رباب کا یہاں سے جانے کو. سکینہ وہ بچی تھی کہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی. باپ تو کربلا میں رہ گیا. جب سے باپ کربلا میں رہا ہوگا اس وقت سے یقیناً سکینہ اب اپنے ماں کے ساتھ سوتی ہوں گی، ماں سے انسیت بڑھ گئی ہوگی. اب آپ سوچیں اس ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے چھوڑ جائے اپنی اس لاڈلی بچی کو اس زندان میں کہ جہاں پر سب جا رہے ہیں. یہ وہ بچی ہے جو اب اکثر اپنے بھائی سے پوچھا کرتی تھی بھیا ہم لوگ مدینے کب جائیں گے، ہم لوگ اپنے گھر کب واپس جائیں گے. اور اب جب جانے کا وقت آیا تو یہ بچی یہاں پر سو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ جناب رباب کو لے کر آئیں اور سوار کیا محمل پہ، اور ایک مرتبہ اپنے محمل سے پردہ ہٹا کے شام کی بیویوں سے کہا کہ اے شام کی بیویوں، ہم اپنی ایک بیٹی تمہارے پاس چھوڑے جا رہے ہیں. یہ بچی اندھیرے سے بہت ڈرا کرتی تھی. دیکھو جب شام کا وقت ہوا کرے تو اس کے پاس آ کے چراغ روشن کر دیا کرنا، اس کے پاس چراغ روشن کر دیا کرنا تاکہ میری بچی گھبرائے نہیں. اور دیکھو میری بچی کو تنہا نہ چھوڑنا، اس کے پاس آتی جاتی رہنا. خلاصہ یہ کہ قافلہ یہاں سے تو چلا، دو راہے پہ پہنچا جہاں سے ایک راستہ مدینہ اور ایک راستہ کربلا جاتا تھا. زینب نے کہا کہ اے سجاد ہم کربلا جائیں گے پہلے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جابر والا واقعہ میں نے چھوڑ دیا. کربلا پہنچے. ایک مرتبہ بیوی نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹ سے نیچے گرا دیا جب کربلا میں پہنچے ہیں، حرم کے قریب پہنچے ہیں. اور نیچے گرانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے لاشیں پہ آئی ہوں گی، قبر پہ آئی ہوں گی.
اور آ کے کہا ہوگا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، تم نے جاتے وقت ایک امانت دی تھی کہ میری امانت کا خیال رکھنا، لیکن ہم تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب پھر چلنے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ ام رباب نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ لیکن جب سمجھا بجھا کر ام رباب کو تیار کیا گیا تو ایک مرتبہ ام رباب نے ایک وعدہ کیا امام مظلوم سے، جو روایتوں میں نقل ہوتا ہے۔ کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے والی، میں آج یہاں سے جا رہی ہوں، آپ کی قبر دھوپ میں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ رخصت ہوئے۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور زحمت تمام، رخصت ہوئے۔ مدینے میں ایک دن بہت ہی شدید بارش تھی۔ بیوی ہمیشہ گھر کے صحن میں رہا کرتی تھی، دھوپ میں رہا کرتی تھی، کمرے میں نہیں رہتی تھی۔ شدید بارش ہوئی۔ اس شدید بارش کے موقع پر ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا کہ اے بھابھی، بہت تیز بارش ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ کہا نہیں، میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ اب کوئی امکان نہیں تھا سوائے اس کے کہ سید سجاد کہتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ اے مادر گرامی، اندر تشریف لے آئیے۔ بس ایک جملہ پوچھا، ایک سوال کیا کہ سجاد بیٹا صرف اتنا بتا دو کہ امام ہونے کے ناطے سے یہ بات کہہ رہے ہو یا بیٹے ہونے کے ناطے سے یہ کہہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ سجاد کو پتہ تھا کہ اگر کہوں گا بیٹا ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں تو آگے نہیں بڑھیں گی، کہا امام ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ام رباب کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہوئی آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں کہ پروردگارہ، ایک وعدہ میں نے تیرے ایک امام سے کیا تھا اور ایک امر تیرے ایک امام کا ہے، میرے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ بس یہ کہا ایک مرتبہ لڑکھڑائیں اور زینب کی آغوش میں آ گئیں اور زینب کے منہ سے جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں عزاداران امام مظلوم میں قرار دے، امام مظلوم پر گریہ کرنے والے، امام مظلوم کی زیارت کرنے والے، امام مظلوم کی عزاداری کرنے والوں میں سے قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں، جو حاضرین محفل ہیں، سب کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، 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 گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں۔ کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کے
کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا, ہاں میں بار بار کہتا رہا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شیر میرے حلقے کی رگیں, سوکھی ہوئی ہے شیر میرے حلقے کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا, آہستہ تو چھری کو چلا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. گونجی بابا تیرا سے صدا, میں حسین ہوں. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. تم ماں کی طرح بھیا, تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو, لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو. تم سے میرے بابا کا, تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری, بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری. تم آگے ذرا مرہم, تم آگے ذرا مرہم لگا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. مولا کے امام یا حسن یا حسین, مولا کے امام یا حسن یا حسین, مولا کے امام یا حسن یا حسین, یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی, شبیر کی وہ لاڈلی. ہائے سینے پہ جو شاہ پلی, سینے پہ جو شاہ بلی, جس کی ابا بن میں جلی, جس کی ابا بن میں جلی. منہ پر تماچوں کے نشان, مولا کے امام یا حسن یا حسین, مولا کے امام یا حسن یا حسین, یا حسین یا حسین. وہ عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا. ہائے چلنے سے جو لاچار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا. اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا. اور مصطفیٰ
کی بیٹیاں مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین محمد و آل محمد صلوات